أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام: من قاتل جہلہ بعلمہ فاز بالحظ الاسعد. مولانا متقیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قاتل جہلہ، جس نے اپنے جہل کے ساتھ قتال کیا، جس نے اپنے جہل کے ساتھ میں جنگ کی، جس نے اپنے جہل کے ساتھ میں لڑائی کی. لڑائی کس کے ذریعے سے کی؟ قتال کس کے ذریعے سے کیا تھا کہ یہ الفاظ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو سننے کے بعد میں دماغ میں قتل کرنا، مار ڈالنا، خون بہانا، یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں. حالانکہ یہ کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ماحول کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں. چونکہ اس وقت کا ماحول، جس ماحول میں مولانا متقیان ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، وہ در حقیقت اس وقت ماحول لڑائی کا، تلوار کا، ان تمام چیزوں کا ماحول تھا. مطلب اس ماحول میں کسی بھی انسان کو سمجھانے کے لیے ماحول کے الفاظ کا استعمال کرنا بہت ہی اہم ہوتا ہے. بہت جلدی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم آپ کے ذریعے سے آپ کے ماحول کے متعلق گفتگو کریں. مطلب آج اگر ہم ویڈیو کال کیا ہوتی ہے، موبائل کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہے. ورنہ اگر آپ اس چیز کو اس طرح دیکھیں کہ آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے مرے ہوئے کسی بوڑھے کو اٹھا لیں، آپ فرض کریں اللہ قوت دے دے، آپ کی دعا کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دے کہ آپ دعا کریں اور کوئی 80 سال کا بوڑھا جو ہے جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، وہ جو 80 سال کا انتقال ہوا تھا وہ اٹھ سکتا ہے، اور انتقال اس کا ہوتا 20 سال پہلے، تو اگر اس کی اب عمر دیکھے تو 100 سال کا تو ہو گیا وہ. لیکن جو 20 سال پہلے وہ اس دنیا سے گیا تھا، جب اس وقت ویڈیو کال کا زمانہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا ویڈیو کال کیا ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور ہاتھ میں موبائل لینا، اس نے موبائل فون تو دیکھے تھے مگر گھما گھما کے کرنے والے لینڈ لائن فون دیکھے تھے، لیکن یہ فون نہیں دیکھا. اسے اٹھائیے کہ اٹھو، اور وہ اٹھ جائے اور اٹھ کے کہیں وہ دیکھو میں اتنی دور بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کیسے باتیں کر رہا ہوں، دیکھے گا تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے ممکن مر جائے. یہ تعجب کرے گا وہ اگر آپ اس کو اٹھا دیں، بتائیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا. بغیر تار کے کسی فون کے ذریعے سے آپ گفتگو بھی کریں اور یہ تمام باتیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان الفاظ کو دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس میں اس لیے آسان ہے کہ آپ نے وہ بھی سنا ہے اور آپ لیٹسٹ زمانے میں موجود ہے. تو مولانا متقیان جن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، الفاظ کو دیکھنے کے بعد یہ نہ سمجھیں آپ کہ مولا قتال چاہتے ہیں، قتل کروانا، خون بہانا. نہیں، یہ مزہ نہیں ہے. وہ ان الفاظ کو اٹھا کے آپ کو اہمیت علم سمجھانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں من قاتل، باب مفاعلت سے ہے جہاں دو طرفہ معاملہ ہو. باہلا یباہل مباہلتن، مباہلہ دو طرف سے ہوتا ہے، مقاتلہ دو طرف سے ہوتا ہے، مصافحہ دو طرف سے ہوتا ہے، مجالسہ دو طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں. مضاربہ جب ایک دوسرے کو مارا جائے، مضاربہ، ٹھیک ہے نا. ایسی مقاتلہ. من قاتل، جو قتال کرے، جو لڑائی کرے، ٹھیک ہے نا. کس سے؟ جہلہ، اپنے جہالت سے. جو اپنی جہالت سے لڑائی کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ بعلمہ، اپنے علم کے ذریعے سے. یعنی قتال کر رہا ہے علم کے ذریعے سے، علم کا استعمال کر رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے. نتیجہ کیا فرما رہے ہیں؟ فازا، وہ فازا فعل ماضی کا صیغہ ہے. فازا یفوز فوزا فیا لیتنی کنتو فوزا عظیما ہے، کاش کامیاب. فازا، وہ کامیاب ہوا. فازا بالحظ الاسعد، سعید نہیں، اسعد کا لفظ، خوش بخت نہیں، بہت زیادہ خوش بخت. تو وہ ایسا کامیاب ہوا کہ اس کے پاس میں خوش بختی کی کثیر کیفیتیں اور کثیر تعداد میں خوش بختی اس کو میسر ہوئی. تو اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ بھی فقط سعید نہیں اسعد بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے علم کے ذریعے سے اپنی جہالت کے ساتھ میں قتال کرے. ٹھیک ہے نا. گفتگو ہماری چل رہی تھی آپ کی خدمت اقدس میں مفہوم شرط سے متعلق، اور ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں ان چیزوں کو عرض کیا. ملاحظہ فرمایا، کتاب ذرا اب آ رہی ہے. گفتگو چل رہی تھی مفہوم شرط سے متعلق. ہم نے کہا تھا کہ جملہ شرطیہ مفہوم کے اوپر اس وقت دلالت کرتا ہے کہ جس وقت تین امور میں سے کوئی ایک امر ثابت ہو جائے.
ایک امر ثابت ہوگا تو اس وقت جناب علی یہ کام سامنے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب کون کون سے؟ پہلا مرحلہ یہ تھا جملہ شرط اور جملہ جزا، ان دونوں میں تلازم پایا گیا. تلازم کس کہ جب بھی شرط ہو تو شرط کا لازمہ جزا کی شکل میں سامنے آ جائے. اگر یہ کیفیتیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو اس وقت یہ بات سامنے آ سکتی ہے. تلازم باقاعدہ پایا جانا چاہیے. جملہ شرطیہ کے اندر چونکہ دو جملے اس میں ہوتے ہیں، وہ دو حملیہ ملا کے ایک جملہ شرطیہ بنتا ہے. جملہ شرطی جب بن کے سامنے آ رہا ہے تو اس کے اندر پہلے والے کو مقدم کہتے ہیں، دوسرے والے کو تالی کہتے ہیں. تالی کہتے ہیں بعد میں چلنے والے کو، پیچھے چلنے والے کو، پیچھے چلنے والے کو تالی کہا جاتا ہے. مقدم جو آگے آگے رہتا ہے، تقدم آگے بڑھنا، آگے ہو جانا، تقدم مطلب. ٹھیک ہے نا. اب جو یہاں پہ لفظ استعمال کیا رہا ہے کہ مقدم اور تالی، کہ مقدم جو پہلے ہوتا ہے، پہلے شرط ہوتی ہے بعد میں جزا ہوتی ہے. اگر وہ آ جائے یہ شرط ہے تو اس کا احترام کرنا جملہ جملہ جزائیہ ہے. جس جملے میں جزا پائی جائے وہ جملہ جزائیہ کہلاتا ہے، اور جو جملے میں شرط پائی جائے وہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. تو ان دونوں کے اندر جملہ شرط جملہ جزا ان دونوں کو مل کے ایک جملہ بن گیا جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ دونوں کا ملازمہ پایا جائے. ملازمہ کی شکل پایا جائے، اس طرح پایا جائے کہ تقارن جو ہے وہ دونوں کے درمیان میں صورت جزئیہ کی شکل میں نہ ہو. دونوں کے اندر تقارن جو اتفاقی نہ ہو. تقارن اگر اتفاقی پایا جاتا ہے تو اس وقت سامنے آ سکتی ہے کہ جناب علی پھر ملازمہ نہیں ہے، تلازم نہیں ہے. تلازم مطلب کہ جہاں الگ نہ ہو سکتا. میں نے بتایا جس طرح شعائیں سورج کے ساتھ میں ایک ساتھ میں ہوتی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہوتی ہیں. الگ الگ نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دونوں ایک ہیں. ایک ہے تو تلازم ذات کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ذات کا جز نہیں تو تلازم پایا گیا. ایک بات یہ. دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ یہ تلازم جو ہے من باب ترتب ہو، ترتیب کے اعتبار سے پہلے شرط ہو بعد میں جزا ہو. اگر اس کے برعکس ہو گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا. ایسے نہیں کہ جزا ہو گئی پہلے اور آپ نے شرط بعد میں لے کے آیا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسری منزل اس کو آج بیان کیا جا رہا ہے. فرما رہے ہیں ان یکون الترتب علیاً انحصاریاً. دیکھیے دوسری شرط سے بات معلوم ہوئی تھی کہ ترتب کس بنیاد پر ہوتا ہے. ترتب ہوتا ہے علیت کی بنیاد کے اوپر. ترتب ہوتا ہے، میں نے کہا اذا طلعت الشمس فالنہار موجود. جب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو نہار موجود ہوتا ہے. نہار جب بھی سورج نکلے گا دن موجود ہوگا. تو دن کا نکلنا یہ معلول ہے. اس کی علت کیا ہے؟ سورج کا نکلنا. یہ علت ہے. اگر سورج نہ نکلا ہوتا تو دن نہ ہوتا. دن معلول ہے، وہ علت ہے. علت اور معلول بات سمجھیے گا. وہ اس کے ہونے کا سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کہ علت سورج کا نکلنا ہے. تو سورج کا نکلنا جو ہے وہ علت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میرے بھائی عزیز اب یہاں آگے بڑھیے، ان چیزوں کو دیکھیے. تو یہاں پر علیت کبھی کبھی ایک چیز کی ایک ہی علت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایک چیز کی علت ایک نہیں ہوتی، دو یا دو سے زیادہ ہوا کرتی ہے. اگر علت دو یا دو سے زیادہ ہوں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، یہ تو معاملہ الگ ہوتا ہے اس کی کیفیت. لیکن جب علت فقط ایک ہوتی ہے تو اس علت کو علت منحصرہ یا علت انحصاریہ کہا جاتا ہے. تو شرط اور جزا کے درمیان ملازمہ ہو ایک بات. یہ تلازم من باب ترتب ہو کہ پہلے شرط ہو پھر جزا ہو. پھر یہ جو شرط ہے یہ اکیلی علت ہو جزا کے لیے، اسے کہتے ہیں علت انحصاریہ. کہ ترتب جو ہو وہ ترتب علت انحصاریہ کی بنیاد پر ہو. یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اس کا سبب بس یہی ہے جو علت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. بات واضح ہوئی. آئیے ان یکون ترتب علیاً انحصاریاً، کہ ترتب جو ہے وہ علت منحصرہ کی شکل میں ہو، یعنی علت انحصاریہ ہو. اب مطلب کیا؟ وما ان الانحصار، انحصار کا مطلب کیا ہے؟ عدم وجود الا، عدم وجود الا اخرى تقوم مقام الشرط. اس بات کا اعلان کرنا کہ کوئی دوسری علت نہیں ہے جو شرط کی جگہ پر آ سکتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں آپ کو. جب آپ باب فقہ میں جائیں گے
باب فقہ میں تو اصول فقہ پڑھ رہے ہیں آپ، تو فقہ کو سمجھانے فقہ ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو، نماز کب قصر ہوتی ہے، روزہ کب قصر ہوتا ہے؟ کہ جب آپ مسافر ہوں، ایک بات، کیا سفر کی کوئی شرط ہے؟ جی ہاں، سفر کی کیا شرط ہے؟ کہ سفر ذہاب و ایاب، جانا اور آنا 44 کلومیٹر کا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ذہاب و ایاب کتنے کلومیٹر ہو؟ 44 کلومیٹر ہو۔ اچھا آپ چلیں گے کہاں سے کہاں تک جوڑیں گے آپ یہ سفر کا؟ دو پوائنٹ دیکھے جائیں گے، جہاں پہ چل رہے ہیں، ایک جہاں تک جا رہے ہیں، یہ پوائنٹ ہو گئے۔ لیکن اس پوائنٹ میں خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ جہاں تک چل رہے ہیں وہاں سے نہیں جوڑیں گے آپ۔ فرض کیجئے میں میرٹھ سے چل رہا ہوں، جانا ہے مجھے مظفر نگر، تو ٹارگیٹ پوائنٹ کیا ہے؟ مظفر نگر، میں جا رہا ہوں میرٹھ سے، ٹھیک ہے نا؟ میں جو نکلوں گا تو نکلتے وقت میرے اپنے گھر سے، میرٹھ سے نکلتے ہوئے دیکھا جائے گی حد ترخص کیا ہے، اپنے جہاں سے بھی نکل رہا ہوں میں، جہاں بھی وطن ہو چاہے تو جہاں سے میں نکل رہا ہوں اس سے حد ترخص کیا ہے؟ حد ترخص کون سی جگہ؟ حد ترخص کی دو علامتیں ہیں کہ جس جگہ سے آپ کے وطن کی، آپ کی بستی کی آذان کی آواز آنا بند ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات، جس جگہ سے آپ کے بستی کی دیواریں دکھائی دینا بند ہو جائیں۔ اب آئیے اس بات کو آپ پڑھیں گے، اس کے اندر انشاءاللہ بات آگے آئے گی، جب اسباب اور مسببات کی بحث چلے گی تو وہاں آئے گا، اسباب اور مسببات کی بحث جب آئے گی تو آئے گا، وہاں پہ کیا بات آئے گی؟ اب جملہ سنیے گا، دیکھیں جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ اذا خاف الجدران، فقط صرف اگر جدران دیواریں مخفی ہو جائیں تو قصر کر دیجیے آپ۔ روزہ آپ روزے تے ہیں، حد ترخص نکلتی ہے، آپ قصر کر سکتے، قصر ہو گیا روزہ آپ کا، فقط صرف آپ چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں، لیکن وہ روزہ قصر ہو گیا۔ تو روایت میں کیا؟ اذا خفی الجدران، اگر جدران خفی ہو جائیں تو قصر کر دیجیے۔ اذا خفی الاذان فقصر، اگر آذان مخفی ہو جائے، آذان کی آواز نہ سنائی دے تو قصر کر دیجیے۔ قصر دونوں جگہ ایک ہے، جزا دونوں جگہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو جملے بتا رہے ہیں کہ جزا ایک ہے قصر کرنا، لیکن اس کی علت دو ہیں۔ علت دو ہے، پہلی علت کیا ہے؟ خفاء الجدران۔ اب یہاں معاملہ ذرا وہاں جائیں گے تو پھر معاملہ میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا، اس بات کو اشارہ کر دوں آپ کو بس کہ پھر یہ بات دماغ میں آئے گا۔ پہلا جملہ شرطیہ ہے نا، پہلی بات شرط اور جزا ملازمہ پایا جاتا ہے، جب اذان مخفی ہوگی قصر کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ من باب ترتب ہے، پہلے اذان کا مخفی ہونا ضروری ہے، بعد میں قصر کیا جائے گا، من باب ترتب ہے۔ تیسری بات ترتب انحصاری ہو، علت منحصرہ ہو، اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ فون مفہوم کیا نکلے گا؟ فون کہیے اذا لم يخف الاذان فلم تقصر، اگر آذان کی آواز مخفی نہ ہو تو آپ قصر نہیں کر سکتے۔ اب آپ پہنچ گئے ایسی جگہ پر کہ جہاں جانے کے بعد آذان کی آواز تو آ رہی ہے مگر دیواریں مخفی ہو گئی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ اسباب اور مسبب کی بحث بعد میں آئے گی، تب پڑھایا جائے گا۔ فی الوقت یہاں پہ یہ جو اشارہ کرنا ہے کہ ایک جزا کے لیے دو علتیں بن گئیں، ایک علت ہے اذان کا مخفی ہونا، ایک علت ہے دیواروں کا مخفی ہونا۔ اس صورت میں جناب علی یہاں پر مفہوم نہیں پایا جائے۔ مفہوم کب ہوگا؟ مفہوم جب ہوگا کہ جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ علت منحصرہ ہو، اس کام کے لیے علت منحصرہ ہو۔ بس فی الحال ابھی یہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں جب وہاں جائیں گے تب بتاؤں گا میں نوعیت وہاں اس کا حل کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی یہ کہ ان یکون ترتب علیاً انحصاریاً، ترتب علت انحصاری ہو، انحصار کے معنی کیا ہے؟ عدم وجود الا اخرى، کہ کوئی اور دوسری علت نہیں ہے تقوم مقام الشرط، جو شرط کی جگہ پہ موجود ہو جائے، کوئی اسے علت نہیں ہے۔ فالقائل بالمفہوم، اب جو بھی مفہوم کا قائل ہے، جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مفہوم پایا جاتا ہے،
لا محیص لہ، اس کے لیے کوئی بھی رخصت نہیں ہے، کوئی بھی اس کے لیے حد نہیں ہے، الا مگر یہ کہ اس وقت رخصت آئے گی من اثبات هذه الامور الثلاثه، کہ وہ پہلے ان تینوں امور کو ثابت کر لے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مفہوم کے ثبوت کے لیے ان تینوں کا ثابت کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری مفہوم کا وہ یکفی للقائل بالعدم، اور جو کہتا ہے کہ مفہوم شرط کا کوئی وجود نہیں ہے، جملے شرطیہ کا مفہوم نہیں پایا جاتا، کافی ہے منع واحد منہا، وہ ان تینوں میں کسی ایک کا انکار کر دے، یہ پایا ہی نہیں جاتا، نتیجہ کیا ہوگا کہ جملے شرطیہ کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا۔ تو ثبوت کے لیے تین چیزیں ثابت کرنا ضروری ہے، اور ثابت نہ کرنے کے لیے ایک بھی ثابت کر دیں تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ثم ان دلالت الجملہ انشاءاللہ بعد میں، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین۔